ادھر ایک گلی میں تھا میں، ادھر ایک گلی میں تو تھا، کہیں مجھ سے کھو گیا جو میرا شہر آرزو تھا۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹی وی بھارت کا خاص پروگرام ایک شاعر پروگرام کے تحت آج ہمارے ساتھ بھوپال کے استاد شاعر ظفر صاحبائی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کے ادبی سفر کی، ان کے شاعری کے بارے میں۔ جی ظفر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ شاعری شروع کی آپ نے، کیسے اس چیز کا شوق پیدا ہوا اور کہاں سے؟ اصل میں سب سے پہلے مجھے گیت لکھنے کا شوق تھا، بمبئی میں تھا میں اس زمانے میں، 1958 کی یہ بات ہے۔ تو وہاں جب گیت لکھنے کا شوق پیدا ہوا اور وہاں سے اتنی دنوں بھوپال آنے کا بھی موقع مل گیا، میں والد صاحب کے ساتھ تھا بمبئی میں، تو انہوں نے مجھے یہاں بھوپال لا کے چھوڑ دیا والدہ کے پاس۔ اسی وقت یہاں پر غزل کا بڑا زور دورہ تھا، اور خاص طور سے ترقی پسند غزل جو تھی یہاں عروج پر تھی، کہ بھوپالی، رفعت الحسینی، مقصود عمرانی، مقصود عرفان، کتنے لوگ تھے جو نئی غزل کہہ رہے تھے۔ تو میں ان سے بہت متاثر ہوا اور میں نے یہاں پھر گیت کے بجائے غزل لکھنا شروع کی، اور غزل لکھی جب پہلی غزل، تو میری پہلی غزل یہاں ایک سیما اخبار نکلتا تھا بھوپال سے، اس میں شائع ہوئی، اور پھر سارے ہندوستان میں دھیرے دھیرے میرے جو غزلیں تھیں وہ شائع ہونے لگیں۔ جی ظفر صاحب، اگر ہم بات کریں شعر و شاعری کی اور اس ادب کے شروعات کی، اور آپ نے کہا کہ آپ نے لکھنا بھی شروع کیا، پہلے گیت اور بعد میں غزلیں بھوپال آ گئے، تو اس کا جو سلسلہ جو ایک طریقے طور پہ جو ہوتا ہے، کیسے شروع ہوا؟ مشاعرے کی بات کریں، کس طرح سے مشاعروں میں شرکت کرنے لگے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مشاعروں کا اتنا زور دورہ نہیں تھا، مشاعرے منتخب مشاعرے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، اور اس میں ہم جیسے جو مبتدی شاعر ہوا کرتے تھے ان کا گزر نہیں تھا۔ ہم لوگ نشستوں میں جاتے تھے یہاں بھوپال میں، اور وہ بھی اساتذہ کے ساتھ۔ ہمارے استاد تھے صہبا قریشی صاحب، وہ ان کے ساتھ ہم اکثر نشستوں میں جاتے تھے، اور ان کی اصلاح کے بعد ہی لوگ ہمیں پڑھنے دیتے تھے۔ تو کیا ہے، دھیرے دھیرے جو ہے میرا اعتبار ایسا بن گیا کہ لوگ مجھے نشستوں میں بلانے لگے، پھر مشاعروں میں جانے لگا، اکثر باہر بھی یہاں بھی۔ تو اس طرح میرا جو شاعری کا سفر تھا وہ شروع ہوا اور انتہا تک پہنچا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کئی کتابیں میری آ چکی ہیں۔ جی ظفر صاحب، اب تک کے مشاعروں کی بات کریں ہم، قومی اور عالمی، کہاں تک چلے گئے؟ وہ تو بہت بلندی پر چلے گئے، لیکن یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن تھا اس نے سب کو دھراشائی کر دیا، پھر نیچے گرا دیا اسے، ایسا کہ اب شاید مشاعرے کبھی ہوں گے بھی تو اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح کے ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ لاکھوں اور ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی تھی۔ جیسے ہمارے بھوپال میں ایک یادگار مشاعرہ ہوا تھا جس میں تقریباً 1,00,000 لوگوں کی شرکت تھی۔ تو اس طرح کے مشاعرے اب شاید ممکن نہیں، آن لائن مشاعرے تو ہو ہی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی ظفر، آپ کی اگر کتابوں کی ہم بات کریں تو کتنی کتابیں اب تک منظر عام پہ آ چکی ہیں اور آگے کیا ترتیب دے رہے ہیں؟ میری 5 کتابیں ابھی تک آ چکی ہیں، جن میں دھوپ کے پھول ہے، چاک چاک روشنی ہے، لفظوں کے پرندے ہے، اور ماچس تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ابھی کتابیں میری آ چکی ہیں، اور میری نئی کتاب بھی بہت جلدی آنے والی ہے، نیا عشق نامہ۔ تو انشاءاللہ آپ شاعری کا ایک نیا بدلا ہوا روپ بھی اس میں دیکھیں گے میری شاعری کا۔ ویسے میری شاعری ہمیشہ سے ایک نئے پن کی تلاش کرتی رہی، میں ہمیشہ نئے پن کی تلاش میں رہوں۔ ترقی پسند شاعری نے مجھے متاثر کیا، ان کے رویے سے متاثر ہوا، لیکن نیا پن مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا رہا۔ اس لیے میں ترقی پسند تو ہوں ہی، لیکن یہ کہ نئے پن کا متلاشی ہوں۔ ہمیشہ نئی چیزیں، نئی باتیں تلاش کر کے میں نے شاعری کی، اور اسی کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی، اور لوگوں نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ میں اپنے دوستوں کا اور ان تمام لوگوں کا ممنون ہوں جنہوں نے میرے لیے لکھا بھی ہے اور مجھے چاہتے بھی ہیں۔ جی
جیسا کہ ناظرین ظفر صاحبائی صاحب نے جو ہے تو ہمارے استاد شاعر ہیں اور بھوپال میں ایک بڑا نام ہے اور ایک بہت پرانے شاعر ہیں، لیکن بار بار انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ترقی پسند شاعری کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئیے ہم ظفر صاحبائی صاحب سے ان کا بہترین کلام سنتے ہیں۔ کہ ادھر ایک گلی میں تھا میں، ادھر ایک گلی میں تو تھا، ادھر ایک گلی میں تھا میں، ادھر ایک گلی میں تو تھا، کہیں مجھ سے کھو گیا جو میرا شہر آرزو تھا۔ یہ شعر بھی دیکھیے کہ تیرا پہلی بار ملنا کوئی حادثہ تھا جیسے، تیرا پہلی بار ملنا کوئی حادثہ تھا جیسے، جو میرے خیال میں تھا وہی چہرہ روبرو تھا، جو میرے خیال میں تھا وہی چہرہ روبرو تھا، میں کہاں سے پھول لا کر تیری راہ میں بچھاتا، میں کہاں سے پھول لا کر تیری راہ میں بچھاتا، کہیں زخم زخم جاں تھی، کہیں دل لہو لہو تھا، میں کہاں سے پھول لا کر تیری راہ میں بچھاتا، کہیں زخم زخم جاں تھی، کہیں دل لہو لہو تھا، جہاں سینہ و بدن میں ابھی خاک اڑ رہی ہے، جہاں سینہ و بدن میں کہیں خاک اڑ رہی ہے، تمہیں یاد ہوگا شاید یہاں میرا دل کب تھا۔ یہ شعر دیکھیے کہ او میرے دشمنوں بتاؤ مجھے تیغ کیوں تھما دی، میرے دشمنوں بتاؤ مجھے تیغ کیوں تھما دی، میں رفیق رنگ و بو ہوں، میں رفیق رنگ و بو تھا، میرے دشمنوں بتاؤ مجھے تیغ کیوں تھما دی، میں رفیق رنگ و بو ہوں، میں رفیق رنگ و بو تھا، یہ جو لکھ رہی ہے دنیا ہیں انہی دنوں کے قصے، یہ جو لکھ رہی ہے دنیا ہیں انہی دنوں کے قصے، وہ تمہارا میرا ملنا جو کنارے آبجو تھا، وہ تمہارا میرا ملنا جو کنارے آبجو تھا۔ اور آخری شعر غزل کا کہ جو سفر کیا ہے میں نے، جو سفر کیا ہے میں نے وہ سفر تو تھا مثالی، جو سفر کیا ہے میں نے وہ سفر تو تھا مثالی، میرے ساتھ رزم گہ تھی میرے آگے دشتے ہو تھا، ادھر ایک گلی میں تھا میں، ادھر ایک گلی میں تو تھا، کہیں مجھ سے کھو گیا جو میرا شہر آرزو تھا۔ ادھر ایک گلی میں تھا، ادھر ایک گلی میں تو تھا۔ یہ تھے بھوپال کے استاد شاعر ظفر صاحبائی صاحب۔ ایسے ہی ہم ہمارے پروگرام ایک شاعر میں اور بھی بھوپال کے اور مدھیہ پردیش کے شاعروں سے آپ کو روبرو کرائیں گے۔ تب تک کہ قمر غوث کو دیجیے اجازت، آداب۔